احادیث میں اپنے ہاتھ سے صدقہ دینے کی خاص فضیلت آئی ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 362 میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یکل طہورہ الی احد ولا صدقتہ التی یتصدق بها یکون هو الذی یتولاها بنفسہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طہارت وضو کے برتن کو کسی دوسرے کے سپرد نہیں کرتے تھے، اور نہ اس چیز کو جسے صدقہ کرنا ہوتا، بلکہ اس کا انتظام خود کرتے تھے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ 2057 میں ہے، حضرت عباس بن عبد الرحمن مدنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو کاموں کو خود سر انجام دیتے تھے، ایک یہ کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دیتے تھے، دوسرے یہ کہ رات کو وضو کا پانی خود رکھتے اور اسے ڈھکتے تھے۔ اور حیات الصحابہ میں 3 روایتیں ہیں۔ نمبر 1، حضرت عثمان کہتے ہیں، حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی بینائی جا چکی تھی، انہوں نے اپنی نماز کی جگہ سے لے کر اپنے کمرے کے دروازے تک ایک رسی باندھ رکھی تھی۔ جب دروازے پر کوئی مسکین آتا تو اپنے ٹوکرے میں سے کچھ لیتے اور رسی کو پکڑ کر دروازے تک جاتے اور خود اپنے ہاتھ سے اس مسکین کو دیتے۔ گھر والے ان سے کہتے، آپ کی جگہ ہم جا کر مسکین کو دے آتے ہیں۔ وہ فرماتے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ حضرت عمرو لیثی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، ان کے پاس ایک مانگنے والا آیا، انہوں نے روٹی کا ایک ٹکڑا لیا، اس پر ایک پیسہ رکھا اور خود جا کر روٹی کا وہ ٹکڑا اس کے ہاتھ پر رکھا۔ میں نے ان سے کہا، اے ابو الاسقع، کیا آپ کے گھر میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو آپ کی جگہ یہ کام کر دے؟ انہوں نے کہا، آدمی تو ہے، لیکن جب کوئی آدمی مسکین کو صدقہ دینے کے لیے چل کر جائے تو اس کے ہر قدم کے بدلے میں ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اور جب جا کر وہ چیز اس مسکین کے ہاتھ میں رکھ دے تو ہر قدم کے بدلے میں 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور نمبر 3، حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روزانہ رات کو اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور سب ان کے بڑے پیالے میں سے کھاتے۔ کھانے کے دوران بعض دفعہ وہ کسی مسکین کی آواز سنتے تو اپنے حصے کا گوشت اور روٹی جا کر اسے دے دیتے۔ جتنی دیر میں وہ مسکین کو دے کر واپس آتے، اتنی دیر میں گھر والے پیالہ ختم کر چکے ہوتے۔ اگر مجھے اس پیالے میں کچھ مل جاتا تو ان کو بھی مل جاتا۔ پھر اسی حال میں حضرت ابن عمر صبح روزہ رکھ لیتے۔ یہ تینوں واقعات حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات الصحابہ جلد 2 صفحہ نمبر 234 پر نقل کیے گئے ہیں۔